مخالفت کرے ثقتن ایک ثقہ راوی بھی اس کی الملأ بڑی جماعت کی، یعنی ایک ثقہ راوی ہو وہ روایت کرے اور اس کے مقابلے میں بڑی جماعت ہے ثقہ راویوں کی، اور وہ ایک اکیلا آدمی ان زیادہ لوگوں کی مخالفت کر رہا ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ فشاذ، تو وہ شاذ ہوگی، وہ روایت شاذ کہلائے گی۔ ٹھیک ہے نا؟ مثلا یہ چار ہیں، پانچواں یہ ہے، پانچوں ایک ہی مقام کے ہیں، چار کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں، اور یہ روایت اسی کو کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا نہ، تو اکیلے کی چار سے جو مخالفت ہے تو اس اکیلے کو کہا جائے گا یہ شاذ ہے، اور ان چار کو کہا جائے گا کہ ان کی روایت محفوظ ہے۔ ٹھیک ہے؟ پھر کہتے ہیں والمقلوب قسمانی، اور وہ روایت جو عدل بدل کر دی گئی ہو، الٹ پھیر کر دی گئی ہو، وہ سند میں بھی الٹ پھیر ہو سکتی ہے اور متن میں بھی ہو سکتی ہے۔ سند میں اس طرح ہوتی ہے کہ سند میں مثلا عمر بن عبداللہ تھا تو اس نے بنا دیا عبداللہ ابن عمر، ٹھیک ہے نا؟ عمر بن عبداللہ راوی کا نام تھا، اس کو بنا دیا کہ عبداللہ ابن عمر بنا دیا، تو نام یوں تھا اس کو یوں کر دیا۔ ٹھیک ہے؟ اور متن میں یوں ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر وہ یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی ہے جو جنگل میں جا رہا تھا تو اس نے آرام کے لیے درخت کے نیچے اپنے اونٹ کو چھوڑ دیا اور درخت کے نیچے خود لیٹ گیا، جب اٹھا تو اونٹنی غائب تھی اور اونٹنی پر اس کا کھانا پینا سب کچھ تھا، تو وہ اٹھا تو اس نے کہا اونٹنی غائب ہو گئی، اب تو میں مر جاؤں گا، کیونکہ صحرا میں اس طرح کی چیز نہ پانی ملے، نہ کھانا ملے، نہ راستہ ملے، نہ کوئی آئے جائے، تو بندے کی فوتگی ہو جاتی ہے۔ تو اس نے سوچا میں تو مر جاؤں گا، تو اتنے میں اچانک ہی اس کی اونٹنی آ گئی، اس کو دیکھ کے کہتا ہے کہ اللہ انت عبدی وانا ربک، اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا اس کو ٹھیک لکھو، کہنا یہ یوں چاہ رہا ہے انت ربی وانا عبدک، تو دیکھا نا وہ معاملہ کس طرح الٹا دیا اس نے۔ تو متن میں بھی معاملے کو یعنی عبارت کو الٹا دیا جائے یا راوی کو کے نام کو عدل یعنی اوپر نیچے کر دیا جائے تو یہ سب مقلوب ہے۔ تو اسی مقلوب کی وہ کہتا ہے کہ قسمانی، دو قسمیں ہیں، ہے نا؟ تو تلا جو ایک دوسرے کے بعد یوں آتی ہیں، کیسے کہ پہلی قسم ہے ابدال راون ما براون قسمن، کہ بدل دینا راوی کو کسی بھی راوی سے ایک قسم ہے، یعنی عمر بن عبداللہ ہے اس کو عبداللہ ابن عمر بنا دیا، یہ پہلی قسم ہوئی۔ وقلب اسناد لمتن قسم، اور سند کو بدل دینا متن کے ساتھ یہ بھی ایک قسم ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ سند یعنی میرے پاس چار حدیثیں ہیں، یہ ایک اس سند کے ساتھ ہے، دوسری اس سند کے ساتھ، تیسری اس کے، چوتھی اس کے ساتھ۔ اب میں کیا کرتا ہوں کہ اس پہلی حدیث کی جو سند ہے وہ دوسری حدیث کے متن کے ساتھ لگا دیتا ہوں، اور دوسری حدیث کی جو سند ہے وہ پہلی حدیث کے متن کے ساتھ لگا دیتا ہوں۔ تو یہ سند کو بدل دینا متن کے ساتھ یا متن کو سند کے ساتھ بدل دینا یہ دوسری قسم ہے۔ اور اس میں آپ سب کو یاد ہوگا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب نیشہ پور تشریف لے گئے تو وہاں پر بہت سے علماء اکٹھے تھے، تو امام بخاری کے استقبال کے لیے آئے، بیٹھے، تو ان کی بڑی خواہش تھی کہ چلو امام بخاری ہمیں حدیث سنائیں گے، کوئی نئی نئی باتیں پتہ چلیں گی، علم پتہ چلے۔ تو وہ علماء بھی بیٹھے ہیں، تو کچھ علماء نے آپس میں یہ طے کیا کہ ہم ذرا بخاری کو ٹیسٹ لیتے ہیں، تو 100 حدیثیں لیں انہوں نے، 10 حدیثیں سب نے آپس میں تقسیم کی۔ تو ان دونوں نے کیا کیا، دو نے کیا کیا کہ اپنی جو حدیث ہے 10 حدیثیں اس کی سندیں اس کے ساتھ ملا دیں اور اس کی سندیں اس کے ساتھ ملا دیں۔ 10 حدیثیں اس کی، 10 حدیثیں اس کی، ان 10 کی سندیں ادھر ملا دیں اور ان 10 کی ادھر ملا دیں،
اور پھر یہ کرتے گئے، سب 100 لوگوں نے ایسا ہی کر ڈالا۔ تو امام صاحب جب وہاں کھڑے ہوئے یا بیٹھے مسند پہ کہ میں کچھ پڑھوں سناؤں، تو وہ صاحب کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں ہم آپ سے کچھ نہیں سنیں گے جب تک آپ ہمیں یہ نہیں بتائیں گے، ہمارے اس مشکل کا جواب نہیں دیں گے۔ ان کا وہ کیا؟ اس نے ایک حدیث پڑھی، سند کو چینج کیا ہوا تھا اور متن کچھ تھا، تو امام بخاری نے فرمایا لا ادری، مجھے نہیں پتہ۔ پھر دوسری پڑھی، اس کو بھی کہہ دیا لا ادری، تیسری چوتھی 10 حدیثوں کو فرما دیا لا ادری۔ اب جتنے علماء بیٹھے تھے انہوں نے کہا بھائی یہ تو 2 باتوں میں ایک بات ہے، یا تو یہ نوجوان جو ہے نا بالکل جاہل ہے، کچھ پتہ نہیں اس کو، یا پھر بڑا ہوشیار ہے، 2 باتوں میں ایک بات ہے۔ پھر دوسرے نے اسی طرح 10 روایتیں پڑھی، امام بخاری نے کہا مجھے نہیں پتہ، تیسرا چوتھا 10 نے پڑھ لی۔ پھر اس کے بعد جب ختم ہو گئے سارے، دیکھا کہ اب کوئی نہیں اٹھ رہا، تو آپ نے پہلے کو ایڈریس کرتے ہوئے کہا دیکھیں آپ نے پہلی 10 حدیثیں پڑھی تھیں، پہلی حدیث یہ تھی، اور اس کی سند جو ہے نا وہ اس حدیث کو لگتی ہے جو ان کی پہلی حدیث ہے، اور ان کی سند آپ کی حدیث کو لگتی ہے۔ تو وہ پوری حدیثیں پہلی دوسری تیسری چوتھی یہ بھی پڑھی، اس کی بھی پہلی دوسری تیسری چوتھی وہ بھی پڑھی، ان کو ترتیب سے پڑھا اور پھر اس کے بعد ان کو درست کیا، پھر دوسروں کو بھی ترتیب سے پڑھا درست کیا، اس طرح 10 کی 100 احادیث کو ترتیب سے پڑھ کے اس کو درست کر دیا۔ مجمع اشش کر اٹھا کہ واہ بھائی واہ، کیا زبردست اللہ نے ملکہ دیا ہے، حافظہ دیا ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا پہلے سے یاد ہوں، اور ایک یہ ہوتا ہے سنتے ہی 10 کی ایک ایک روایت کو سننا، یاد کرنا، پھر اسی ترتیب سے ان کو لوٹانا، یہ ایک بہت بڑا ملکہ تھا۔ تو یہ بھی ہوتا ہے، تو اس کو بھی قلب مقلوب کہتے ہیں۔ پھر والفرد ما قیدتہ بثقۃ او جمع او قصر علی روایت، اور ایک حدیث فرد ہوتی ہے، فرد کا مطلب اکیلی۔ تو ما قیدتہ بثقۃ یہ وہ حدیث ہوتی ہے جس کو تم قید کر دو ایک ثقہ کے ساتھ، یعنی ایک ثقہ راوی اس کے ساتھ مقید کر دو کہ یہ فلاں شخص کی روایت ہے، کوئی اور روایت نہیں کرتا۔ والفرد ما قیدتہ بثقۃ، اور فرد وہ روایت ہوتی ہے جس کو تم قید کر دو بثقۃ ایک ثقہ راوی کے ساتھ، یعنی ایک راوی کے ساتھ، ثقہ راوی کے ساتھ تم باندھ دو کہ یہ روایت اس کی روایت ہے، او جمع یا کسی جماعت کے ساتھ تم اس کو باندھ دو کہ یہ جماعت جو ہے یہ اس کو روایت کرتی ہے۔ مثلا ہم یہی دیکھتے ہیں کہ سنن الترمذی میں یا دوسری دیگر حدیث کی کتاب میں دیکھیں تو لکھا ہوتا ہے اس حدیث کو سوائے سفیان ابن عیینہ کے اور کوئی نہیں روایت کرتا، ایک یہ تھا طریقہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ حدیث شامیوں کی ہے یا مصریوں کی ہے، یا پھر یہ کہتے ہیں بصریوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور شامیوں کے نزدیک یہ حدیث بہت یعنی ثقاہت کی ہے۔ تو وہ ایک جماعت کے ساتھ اگر اس کو ہم باندھ دیں، یا ایک فرد کے ساتھ باندھ دیں، یا جماعت سے کم لوگوں کے ساتھ باندھ دیں، او قصر کا مطلب، یا او قصرن یا کم لوگ ہوں ان کے ساتھ اس روایت کو باندھ دیں، تو اس کو کہتے ہیں فرد، اس روایت کو فرد کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مثلا کوئی روایت ہو، اس روایت کو سوائے سفیان ابن عیینہ کے کوئی نہیں روایت کرتا، یا یہ روایت شامیوں کے ہاں بڑی مقبول ہے، یا مصریوں نے اس روایت کو اپنے ہاں روایت کیا ہے۔ ہوتا یہی ہے کہ ایک صحابی جو ہیں وہ مصر گئے، انہوں نے مصر میں جا کے یہ حدیث روایت کی، تو حدیث کے جتنے بھی علماء ہیں وہ سب مصری بنے، تو مصریوں نے ایک دوسرے کو روایت کیا، تو اس وجہ سے اس کو کہہ دیتے ہیں یہ مصریوں کی روایت ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ پسند ناپسند کی بات نہیں ہے، یہ اس علاقے کے لوگوں کے ساتھ اس حدیث کو مقید کرنا ہے۔ تو جب باندھ دیا تو اس کا طریقہ پھر یہی، اس کا نام یہ رکھ دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے وما بعلت غموض او خفا معلل عندهم قد عرفا، اور وہ روایت جس میں علت ہوتی ہے، اور علت بھی کون سی؟ غموض، بڑی گہری علت ہوتی ہے،
او خفا یا اس میں علت ہوتی ہے مخفی، چھپی ہوئی. معلل وہ حدیث معلل کہلاتی ہے. اس کے 3 نام ہیں، معلول بھی اس کو کہتے ہیں، معلل بھی کہتے ہیں، معل بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. علل یعلل تعلیل وہ اور باب ہے، اس سے معلل بنتا ہے. لیکن علت کے لیے عل یعل علتا فہو معل و معل، تو اس طرح وہ بنتا ہے باب. تو ہم جانتے ہیں کہ ایسی روایت جس میں کوئی علت ہو، جو صحیح حدیث کی شرطوں میں ہم پڑھ آئے تھے کہ 5 شرطیں ہوتی ہیں صحیح حدیث کی، اس میں ایک کیا تھا؟ عدم علت نہ ہو. تو یہاں کہتے ہیں جس روایت میں اب علت ہو، اور علت بھی غامضہ ہو، غامضہ کا مطلب بڑی گہری، بہت مشکل سے سمجھ میں آنے والی، او خفا یا اس میں کوئی مخفی علت ہو، مخفی عیب ہو، تو اس کو کہتے ہیں معلل، وہ معلل ہوتی ہے. تو ایسی روایت کو ہر بندہ نہیں پہچان سکتا. یہ کم از کم 5 لاکھ حدیثیں یاد ہوں اس کی سند سمیت، تب جا کے بندہ یہ محسوس کر سکتا ہے کہ اس میں یہ علت ہے. اور اگر کم حدیثیں یاد ہیں، لاکھ سے کم، تو اس کو علت کا پتہ نہیں چلتا. اس لیے حفاظ حدیث بہت ملتے ہیں، حدیث بیان کرنے والے محدثین بھی بہت ملتے ہیں، مگر اس علت کو جو کہ سند کے اندر ہوتی ہے چھپی ہوئی، اس کو پانے والے، جاننے والے بہت کم لوگ ہیں، بہت کم لوگ. اس میں ایک امام بخاری ہیں، امام ابن ابی حاتم الرازی ہیں، اسی طرح امام ابو زرع الرازی ہیں، امام ترمذی ہیں. تو ایسے لوگ ہیں جن کو ہم انگلیوں پہ کاؤنٹ کر سکتے ہیں بس. امام احمد بن حنبل ہیں، ان کی کتاب العلل ہے، کوئی زیادہ لوگ نہیں ہیں. تو ان کے پاس چونکہ حدیث کا ذخیرہ تھا، لاکھوں حدیثیں ان کو یاد تھیں، تو ان میں جب کوئی حدیث میں کوئی علت یہاں چھپی ہوئی ہے تو وہی روایت کسی اور انداز سے کسی اور نیریٹر نے بیان کی، تو اس میں اس چھپی ہوئی علت کا یہاں پتہ چل جاتا ہے. ورنہ جس کو 2-4 روایتیں یاد ہیں نا، اور یہ روایت یاد نہیں ہے، حالانکہ ہے اسی سے ریلیٹڈ، لیکن یہ روایت یاد نہیں، تو اب کیا ہوگا کہ یہ 4 روایتوں والا اس علت کو پا نہیں سکے گا جب تک کہ وہ اتنی زیادہ میٹیریل حدیث کا جمع نہ کر لے، ذہن میں ہو اس کے یا لکھا ہوا ہو، اور ان کا جب کولیشن ان کی کرے آپس میں بیٹھ کے، تو اس وقت اس کو پتہ ہو کہ بھئی میں نے کیا، اب علت کہاں پتہ چلتی ہے. ٹھیک ہے. تو کبھی کبھی کتاب العلل اٹھا کے بھی ذرا دیکھ لیں اور پڑھ کے دیکھیں کہ آپ کو اندازہ ہو کہ کیسی کتاب ہوتی ہے، یہ کیسا گہرا علم ہے. اور اس کو بہت سے علماء نے بالکل وہ نہیں جانتے ہی نہیں تھے اس کو. کوئی یعنی آج جس کے پاس یہ ظاہر ہے فاقد الشیء لیس، فاقد الشیء جو ہے نا، کسی شے کو گم کیا ہوا کسی نے، کوئی کسی شے سے محروم ہو تو وہ اس کا دشمن ہوتا ہے. تو جس کو پتہ ہی نہ ہو وہ کہے گا میں کہ علل کو کیا مانوں، میں نہیں مانتا. تو عندہم کا مطلب معلل عندہم، عندہم کہ ان محدثین کے ہاں، قد عرفا یقیناً یہ معلوم اور جانی بوجھی چیز ہے. پھر اگلا شعر ہے وَذُو اخْتِلَافِ سَنَدٍ أَوْ مَتْنٍ مضطرب، مضطرب ہے، را کے اوپر زبر ہے، را کے اوپر زیر لکھی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، را کے اوپر زبر ہے. مضطرب عند اہیل الفن، اہل کی تصغیر ہے اہیل، ٹھیک ہے نا. جیسے سدس کی تصغیر کیا ہے؟ سدیس. شرم کی تصغیر کیا ہے؟ شریم. تو بس اسی طرح یہ اہل کی جو تصغیر ہے وہ ہے اہیل. تو وَذُو اخْتِلَافِ سَنَدٍ أَوْ مَتْنٍ، اور ایسی روایت جو اختلاف والی ہو، سندن سند میں، او متن یا متن میں.
مضطربن وہ مضطرب ہوتی ہے، عند اہیل الفن اس فن کے اہل کے پاس، اہل کے نزدیک۔ اہیل اہل کی تصغیر ہے، تصغیر کا یہ مطلب نہیں ہوتا کسی کے مقام کو چھوٹا کر دینا، بعض اوقات اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چھوٹے کے مقام کو اوپر اٹھا لے جانا، یہ مطلب بھی ہوتا ہے۔ ایک نام تھا زویہبۃ تستر بہ الانامل، کہ چھوٹا سا کیا کہتے ہیں بھیڑیا ہے، تو اس کو بندہ جب دیکھتا ہے نا تو اس کے ہاتھوں کی انگلیاں کانپنے لگتی ہیں، ابھی انگلیاں کانپ رہی ہیں، زویہبۃ کہہ کے کہ وہ چھوٹا سا بھیڑیا ہے، تو یہ جب بڑا ہوگا تو پتہ نہیں کھا جائے گا، تو خوف اس کا چھوٹے سے ہی شروع ہو گیا، بچے ہونے کی وجہ سے۔ یہ ایک سینگ ہے جو کہتے ہیں زویہبۃ تستر بہ الانامل، کہ اس کو دیکھ کے نا انگلیاں جو ہے نا وہ کپ کپ آتی ہیں۔ تو ہوتا ہے کچھ چھوٹی چیز ہوتی ہے نا، اس کو دیکھ کے بھی ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں بڑی ہو کے کیا کرے گی۔ تو یہاں بھی یہی ہے، اہیل الفن کا مطلب یہ ہے کہ فن والے ہیں، چھوٹے ہیں، لیکن اگر یہ ان کو پتہ چل جائے تو پتہ نہیں کیا کہیں گے وہ۔ تو وہ یہی کہتے ہیں کہ سند کا اختلاف یا متن کا اختلاف ہو، اور اختلاف کس کے ہاں؟ علماء کے ہاں۔ ایک کہتا ہے ایک نے روایت کی تو وہ حدیث جو ہے نا وہ سند کے ساتھ اس نے روایت کر دی، اب یہ حدیث کی سند جو ہے نا یہ ثابت کرتا ہے کہ بھئی یہ سند بالکل صحیح ہے، اس میں 5 کنڈیشن موجود ہیں۔ اور دوسرے جو ہے نا ایک اور روایت ہے جو بالکل اسی وزن کی ہے، یعنی اس کی سند جس طرح صحیح ہے، اتھینٹک ہے، اس کی سند بھی اتھینٹک ہے، لیکن متن جو ہے نا وہ بھی ایک دوسرے سے مختلف ہے، سند بھی ایک دوسرے سے مختلف ہے، مگر لیول دونوں کا ایک جیسا ہے۔ اب ایک جیسا ہونے سے ایک محدث جو ہے یا ایک صاحب فن جو ہے نا وہ بیچارہ گھبرا جاتا ہے کہ میں اس کو کیا فیصلہ کروں، کس کو صحیح کہوں اور کس کو ضعیف کہوں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی 2 حدیثیں ہیں، اس کی سند اور اس کی متن کو بھی پڑھ لیا، اس کی سند اور اس کے متن کو بھی پڑھ لیا، ٹیکسٹ ایک ہے۔ اب یہ ہے کہ کرنا کیا ہے کہ اس کو مانوں کہ اس کو مانوں، تو اس میں ذرا ذہن کا جو اپنا عالم ہوتا ہے اس کو یہ تکلیف ہوتی ہے کہ وہ فیصلہ نہیں کر پاتا، تو اس کی یہ فیصلہ نہ کرنے کی پوزیشن جو ہے نا اس کو کہا گیا ہے اضطراب، تو اس وجہ سے وہ حدیث بھی مضطرب کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو اس کی مثالیں بے شمار ہیں، بہت سی مثالیں ہیں۔ مثلاً بلکہ اس پہ بڑی اچھی اچھی کتابیں بھی ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اختلاف الحدیث، ابن ابی قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تأویل مختلف الحدیث، امام حازمی کی کتاب ہے الاعتبار۔ تو اس کے بڑے اصول اور قاعدے بیان کیے گئے ہیں کہ اگر 2 حدیثیں آپس میں ٹکراتی ہوں اور دونوں کے لیولز ایک جیسے ہوں تو ہم اس کو کس طرح ایک کو لیں اور دوسری کو چھوڑیں، یا دونوں پر عمل ہوگا، اس کا کیا طریقہ ہوگا۔ تو اس میں مثال کے طور پر ایک روایت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جب تم واش روم میں جاؤ اور بیٹھو تو اپنے نہ قبلے کی طرف رخ کرو نہ پیچھ کرو، ہے نا روایت؟ اچھا، یہ روایت صحیح ہے۔ اب ایک دوسری روایت ہے، اس میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں اپنی بہن کے پاس گیا ملنے کے لیے جو ام المومنین تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا، انہوں نے کہا اوپر ہے۔ تو میں جب اوپر گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ آپ 2 اینٹوں کے اوپر بیٹھے ہیں اور آپ کی پیٹھ جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف ہے۔ اب یہ ان کی روایت ہے، انہوں نے خود دیکھا آنکھوں سے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک روایت کہتی ہے کہ نہ منہ کرو نہ پیچھ کرو،
اور آپ نے پیٹھ کی ہوئی ہے، تو ہے نا، اب یہ اضطراب پیدا کرتی ہے. وہی وہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، کوئی غلط کوئی، یعنی روایت صحت کے اعتبار سے دونوں جان رکھتی ہیں، اور کس کو چھوڑا جائے کس کو نہ لیا جائے. تو یہ اضطراب کی ایک کیفیت ہے. تو اس اضطراب کی کیفیت کو دور کرنے کے لیے جو اصول بتائے گئے ہیں وہ کہتے ہیں ذرا تھوڑا سا ٹیکسٹ کو دیکھو اور غور کرو، ابھی فیصلہ نہ کرو، چھوڑ دو، دوسرے علماء سے پوچھو، وہ کچھ اس کا حل بتائیں گے. تو وہ کرتے کرتے حل مل جائے گا آخر. تو حل مل گیا. وہ کسی غالباً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتایا کہ آپ کی جو پہلی حدیث ہے جس میں آپ نے منع کیا ہے کہ نہ منہ کرو نہ پیٹھ کرو، تو وہ ہے ایسے لوگوں کے لیے جو کھلے صحرا میں ہوں، جن کے چاروں طرف کوئی دیوار نہ ہو، کوئی اوٹ نہ ہو. تو کھلے صحرا میں وہ اگر یہ بیٹھیں تو اس وقت دھیان کریں کہ نہ قبلے کی طرف رخ ہو نہ اس کی طرف پیٹھ ہو. اور جو آپ خود بیٹھے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ایسے گھر میں جہاں چار دیواری ہو تو اس میں پیٹھ کی جا سکتی ہے. جس کی چار دیواری ہو اس کے اندر بندہ بیٹھے تو اس کی پیٹھ کی جا سکتی ہے. لیکن جہاں بالکل چار دیواری نہ ہو، کھلا میدان ہو، تو وہاں پر نہ پیٹھ کرے نہ منہ کرے. اس طرح دونوں حدیثوں پر عمل ہو جاتا ہے. جی جی نہ حکم دیکھیں وہ اس وقت ہوگا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اجعلوا آخر صلاتکم الوتر، اپنی آخری نماز وتر کو بناؤ. اجعلوا کیا ہے؟ فعل امر ہے، تو امر حکم کے لیے ہوتا ہے، اس سے حکم ثابت ہوتا ہے، اس کا کرنا واجب ہوتا ہے. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں حسن روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر پڑھے اور اس کے بعد بیٹھ کے 2 رکعتیں پڑھی. یہ روایت ثابت ہے. اب دونوں میں ہے نا اختلاف ہے نا، تو یہاں یہ لاگو ہوگا کہ ہم حکم کے پابند ہیں، فعل کے نہیں ہیں. کہ آپ نے ہمیں حکم جو دیا ہے امت اس کی پابند ہے. جو آپ کا فعل ہے آپ کا ذاتی ہے، کیونکہ آپ کی بعض خصوصیات تھیں، مثلا 2 سے 3 4 سے زیادہ شادیاں آپ کے لیے خصوصیت تھی، امت کے لیے نہیں ہیں. اسی طرح آپ جو صوم داؤدی ہے وہ رکھتے تھے، امت کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے. تو یہ حکم جو ہے نا، ہم نے حکم کو لینا ہے، ہم حکم کے پابند ہیں. جو آپ کا فعل ہے وہ آپ کو چھوڑ دیں کہ یہ آپ کے لیے خاص ہے، بس ٹھیک ہے. مثلا تہجد ہے، امت کے لیے اس کا حکم نہیں ہے، آپ کے لیے ہے. اب آپ کی سنت کو جو آپ فرض سمجھ کے اس کو ادا کر رہے ہیں، ہم اس سنت کو اپنانا شروع کر دیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تہجد پڑھو، قوموا، رات کا قیام کیا کرو، تو اس کو ہم فرض سمجھ کے لیں تو امت کے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی، مضطرب کا پتہ چل گیا. چلیں پھر 26 نمبر ہے والمدرجات فی الحدیث ما اتت من بعد الفاظ الرواة اتصلت. پھر ایک اور حدیث ہوتی ہے مدرج، جس کی جمع ہے مدرجات. مدرج کا مطلب یہ ہے کہ جو کسی شے میں داخل کر دی جائے، تو وہ فی الحدیث، حدیث میں ہوتی ہے. ادراج حدیث میں ہوتا ہے، یعنی کوئی لفظ ہوں تو وہ حدیث کی ٹیکسٹ میں داخل کر دیے جائیں. حدیث کی ٹیکسٹ اتنی ہے، مگر اسی ٹیکسٹ کے دوران کوئی لفظ آیا ہے، اس لفظ کی وضاحت کے لیے، یا کوئی عمل ہے، اس عمل کی وضاحت کے لیے اس کہنے والے کا جو قول ہے، کہ بات ہے، وہ حدیث کے اندر شامل کر دی جائے، تو اس کو مدرج کہتے ہیں. مثال کے طور پر صحیح حدیث، صحیح بخاری کی جو حدیث ہے جس میں آپ کے بارے میں یہ ذکر ہوتا ہے کہ آپ پر وحی کیسے آنا شروع ہوئی. تو پہلا واقعہ یہ ہے کہ آپ ابتدا میں غار حرا جاتے تھے، کچھ دنوں کے لیے وہاں بیٹھتے تھے، تو وہاں لفظ ہیں کان یتحنس، کہ آپ وہاں پر تحنس کرتے تھے. تحنس کا مطلب ہے کہ میڈیٹیشن، بیٹھ کے غور فکر کرنا. تو چند دن کا کھانا بھی لے جاتے تھے، رات کے وقت تنہائی میں بھی باہر دیکھتے اور آسمان کو دیکھتے، ستاروں کو دیکھتے،
کالے اندھیرے کو دیکھتے، رات کو دیکھتے، پھر صبح ہوتی اس کو دیکھتے، پھر دوپہر دن ہوتا اس کو دیکھتے. تو غور و فکر کرتے کرتے سوال ذہن میں یہی آتے تھے، میں کیوں پیدا ہوا ہوں؟ مجھے کس نے پیدا کیا ہے؟ میرے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کچھ ہے بھی صحیح ہے بس ایسے ہی؟ یہ سارا کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو کرنے والا کون ہے؟ وہ کون ہے؟ تو اس قسم کے سوالات آپ کے ذہن میں آتے تھے، جس کو قرآن مجید نے کہا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ اللہ نے آپ کو گم کردہ راہ پایا، پھر اس کے بعد وہی نازل کر کے ہدایت دے دی. ان سارے سوالوں کا جواب آپ کو دے دیا. تو یہ جو میڈیٹیشن تھی اس کو کہا ہے تحنس، فَكَانَ يَتَحَنَّسُ فِيهِ. اور یہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں. بیان کرتے کرتے جب یہ تحنس کا لفظ آتا ہے تو حدیث اپنے شیخ سے سنی ہے، انہوں نے صحابی رسول سے سنی ہے، اور وہ حدیث بیان کر رہے ہیں، الفاظ وہی ہیں، لیکن جب تحنس کا لفظ آتا ہے تو وہ خود اس کو یوں بیان کرتے ہیں ای التعبد اللیالی، یعنی اس کا مطلب ہے چند رات کو بیٹھ کے غور و فکر کرنا، اپنے بارے میں سوچنا، سوالات ریز کرنا، اس کا جواب طلب کرنا. تو یہ، اور پھر جیسی بھی اس وقت جو بھی عبادت کا طریقہ ان کو محسوس ہوتا تھا، اچھا ہوتا تھا، جو لفظ منہ سے نکلتے تھے، تو بس وہ اس کو تعبد اللیالی کہہ دیا کہ چند دنوں کی عبادت. تو تحنس کا مطلب اگر پیچھے پہ حدیث پڑھیں تو کان یتحنس فیہ، تو اتنے لفظ ہونے چاہیے تھے. یہ التعبد اللیالی کے جو لفظ ہیں یہ امام زہری کے ادراج ہیں، یہ ان کا ادراج ہے. تو اس ادراج کو کہا گیا ہے کہ یہ کیا ہے؟ مدرج حدیث ہے، کہ اس میں کا چند لفظ جو ہے نا وہ راوی کے موجود ہیں. تو اس کو بھی متن میں ادراج ہو گیا. پھر اسی طرح متن میں ادراج ایک یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ویل للعقاب من النار. وضو جلدی میں انسان کرتا ہے نا تو وضو کے کوئی پارٹس، کوئی حصہ خشک رہ جاتا ہے، اور خاص طور پر ٹخنوں کے نیچے والی جگہ جو ہے نا وہ خشک رہ جاتی ہے. تو آپ فرماتے ہیں، اس کو دیکھ کے فرماتے ہیں ویل للعقاب من النار. اب یہ حدیث امام سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں. وہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسبغوا الوضوء ویل للعقاب من النار، اور وضو اچھی طرح کرو، تباہی ہے اس شخص کے لیے جس کے عقاب، جس کے ٹخنے خشک رہ جاتے ہیں. تو جو کسی نے سنی تو اس نے کہا یہ اسبغوا الوضوء کیا ہے؟ یہ بھی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ کا حالانکہ وہ سینگ ہے، وہ تو تاکید کر رہے ہیں بھائی اسبغوا الوضوء، وضو اچھی طرح کرو، ویل للعقاب من النار. تو سننے والے نے سمجھا کہ یہ اسبغوا الوضوء ویل للعقاب من النار ایک ہی روایت ہے. ٹھیک ہے، سننے والے نے یہ سمجھا. تو نتیجہ کیا نکلا کہ وہ حدیث میں ادراج ہو گیا. ادراج اس معنی میں ہوا کہ لوگوں نے یہ سمجھا اسبغوا الوضوء بھی حدیث کا پارٹ ہے، جبکہ وہ پارٹ نہیں ہے. اب دوسری حدیث دیکھتے ہیں جو امام کسی اور محدث نے بیان کی ہے اور سیدنا ابو ہریرہ کی ہے. یہی بات ہے، وہ لوگوں کو دیکھ رہے تھے کہ وہ وضو کر رہے تھے، تو اس موقع پہ ان کو کہتے ہیں اسبغوا الوضوء، اور وضو اچھی طرح کرو، فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویل للعقاب من النار. میں نے اللہ کے رسول سے سنا اس شخص کے لیے تباہی ہے جس کے ٹخنے وضو کے دوران خشک رہ جائیں، یا اس کا کوئی پارٹ خشک رہ جائے. اب بات کلیئر ہو گئی کہ یہ حدیث کا حصہ نہیں ہے، بلکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا سینگ ہے. تو اس طرح کی بعض روایات میں صحابی کے سینگ کو نبی علیہ السلام و تسلیم کے ورڈز کے ساتھ مکس کیا گیا ہے، اس کو بھی دوسری روایات کے ملنے کی وجہ سے نکھار دیا ہے. تو ایسی چیز کو مدرج کہتے ہیں. مدرج یہ راویوں کے بعض الفاظ ہوتے ہیں جو بیچ میں داخل کر دیے جاتے ہیں، اور ان کو چند ایک ہیں، کوئی زیادہ نہیں ہیں، اور ان کو الگ کر کے اس کو مدرج نام دے دیا. مزہ یہ، لطف کی بات یہ کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کتنی ریسرچ ہوتی ہے اس معاملے میں، کتنے پیچھے پڑتے ہیں، کتنے ایک ایک لفظ کو نکھار کے الگ کر کے اس کو الگ نام دے کے پیش کرتے ہیں. یعنی یہ محدثین کرام کا قصور ہے کہ جناب وہ روایت کر دیتے ہیں بس.
پھر اس کے بعد 27واں شعر، وما روا کل قرین عن اخیہ مدبج فاعرف حقا وانتخیہ۔ یہ ان اخیہ کا مطلب کیا؟ ان اخیہ ہی ہے، شعر کی وجہ سے ان اخیہ بنا دیا۔ پھر اسی طرح وانتخیہ کا مطلب ہے وانتخیہ، تو وما روا کل قرین، اور وہ روایت جس کو ہر قرین ساتھی روایت کرے، عن اخیہ اپنے بھائی سے۔ قرین کس کو کہتے ہیں؟ دوست کو، ساتھی کو۔ تو قرین کا یہاں مطلب ہے کہ ایسا ساتھی جو معاصر ہو، کنٹمپریری ہو، جس کے ساتھ کچھ بندہ اٹھے بیٹھے وقت گزارے اور دونوں نے مل کے کسی شیخ سے علم حاصل کیا ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو قرین کہہ دیتے ہیں۔ تو اب یہ ہے لطف کی بات، قرین جو ہوتے ہیں نا وہ تو ساتھی ہوتے ہیں، ایک استاد کے شاگرد ہوتے ہیں، دونوں کا علم برابر ہوتا ہے اور دونوں کو ذرا تھوڑا سا ایک دوسرے پر مان بھی ہوتا ہے کہ یار مجھے زیادہ آتا ہے، اس کو کم آتا ہے، اس کو کم آتا ہے، مجھے زیادہ آتا ہے، اس طرح کے ہوتے ہیں، دماغ میں کچھ کیڑے بیٹھ جاتے ہیں کہ میں زیادہ ہوں یہ کم ہے، اس طرح ہوتا ہے، اور یہ تکبر اور غرور کی نشانی ہے۔ تو یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ جس ساتھی نے اپنے ساتھی سے، جبکہ وہ شیخ سے پڑھے ہیں، کٹھے رہے ہیں، مگر ساتھی نے کیا کیا؟ اپنے ساتھی سے ایک حدیث سنی، اس کو پھر اس کے نام سے آگے روایت کیا۔ اپنے بھائی سے وہ حدیث سنی اور اس کا ذکر کر دیا کہ میں نے یہ حدیث فلاں اپنے بھائی سے سنی ہے، اپنے ساتھی سے سنی ہے۔ تو یہ جو سننا ہے اس کو کہتے ہیں مدبج، کہ ایک ساتھی اپنے ساتھی سے، چاہے وہ جونیئر ہے لیکن دونوں علم میں کٹھے ہیں، اس میں اس نے کیا کیا؟ ایک نے دوسرے سے لی اور لینے کے بعد اس کے نام سے اس حدیث کو روایت کی کہ حدثنی فلان، تو اس کو کہہ دیتے ہیں مدبج، کہتے ہیں فاعرف حقا۔ اس کو ذرا اچھی طرح سمجھ لو، کس معنی میں؟ کہ عاجزی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ علم کا غرور، علم کا تکبر انسان کو علم حاصل کرنے سے محروم کر دیتا ہے، اور اگر کوئی بندہ اپنے ساتھی کے علم و فضل کا اعتراف کر لے اور پھر اس سے علم حاصل کرے تو اس کو خوش ہونا چاہیے کہ اچھا ہے بھئی، میرے پاس علم نہیں تھا، میرے بھائی نے کم از کم مجھے علم تو دے دیا نا۔ تو کہتے ہیں وانتخہ، کہ اس پر فخر کرو کہ ہمارے اسلاف جو تھے وہ متکبر نہیں تھے، ان کے ہاں بڑی عاجزی ہوتی تھی، وہ جب علم حاصل کرتے تھے تو وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ بڑا ہے چھوٹا ہے، علم کو دیتے تھے، علم کی قدر کرتے تھے اور خود چھوٹے بن جاتے تھے اس کے آگے۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں عمر میں چھوٹے ہیں، مگر جب پڑھاتے ہیں تو ان کے سامنے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے مشائخ بیٹھے ہیں۔ جب نیشا پور پہنچے تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی تھی، ابھی وہ شائع نہیں ہوئی تھی، لیکن ان کے ذہن میں کچھ 4 حدیثیں ایسی تھیں کہ اس کا کچھ جواب مل جائے مجھے۔ 4 حدیثیں، ان میں علت تھی، اور امام مسلم امام بخاری سے بڑے تھے عمر میں، یا کم از کم اتنا ضرور ہے کہ اتنی عمر کے تھے، ان سے بڑے نہیں تھے، چھوٹے بھی نہیں تھے۔ تو ہوا یہ کہ امام بخاری جو ہی ملے، الیک سلیک ہوئی، ان کو ایک سائٹ پہ لے گئے آزمانے کے لیے۔ ایک تو آزمانا بھی تھا کہ آتا بھی ہے ان کو علم، میں نے تو بڑے بڑے علماء سے پوچھا ہے۔ کہتے ہیں امام مسلم کہتے ہیں میں نے ایک عالم سے جا کے پوچھا، اپنے مشائخ سے پوچھا کہ اس حدیث میں بتائیے کیا علت ہے۔ کہتے ہیں بہت، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے نیشا پور تو میں ان کو ملا، تو میں ایک سائٹ پہ لے گیا، میں نے کہا بات سنیں، مجھے بڑی سخت پریشانی ہے، یہ 4 حدیثیں ہیں، مجھے اس کے بارے میں بتا دیں، اس کی علت کیا ہے اور کہاں کہاں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سوالوں کا جواب یوں دیا، اتنی آسانی سے جیسے قل هو اللہ بچہ پڑھتا ہے، اور ایسا نکھار کے ان کو پیش کیا، بتایا کہ اس میں یہ علت ہے، اس میں یہ، اس میں یہ، اس میں یہ۔ امام مسلم اتنے متاثر ہوئے، کہتے ہیں دعنی
یا سید المحدثین ان اقبل رجلیک، کہ مجھے اجازت دیجئے اے حدیث کے محدثین کے استاد، محدثین کے سردار، کہ میں آپ کے قدموں کو چوموں. ان اقبل رجلیک، کہ میں آپ کے قدموں کو چوموں. اتنے متاثر ہوئے. اور پھر اس کے بعد امام بخاری جب تک نیشہ پور رہے ہیں وہ ان کے ساتھ ہی رہے ہیں. تو یہ بھی ہوتا ہے. اب عاجزی ہے نا، علم مل گیا کتنی خوشی ہوتی ہے. ایک انسان کو گم شدہ چیز مل جائے تو کتنا خوش ہوتا ہے. اور وہ یہ سوچتا ہے یار میں نے ٹریول بھی کیے، بڑے بڑے علماء سے پوچھا کہیں جواب نہیں ملا، آج گھر میں بیٹھے ایک بندہ آیا، میں نے اس سے سوال کیا، اس نے مجھے جواب دے دیا. تو یہ بہرحال کیفیت تھی. فاعرف حقا وانتخہ، تو وانتخر یا وانتخہ، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس پر فخر کرو کہ ہمارے بزرگ اکڑفوں نہیں تھے. علم کو حاصل کرنے میں وہ بڑے عاجز تھے، اور جس کے پاس بھی علم ہوتا تھا اس کا احترام کرتے تھے. یہ ہماری تاریخ ہے. وانتخر، یہ ہماری تاریخ ہے. ہم نے اسی طرح ہی علم پھیلایا ہے اور لیا ہے. اس لیے آپ محدثین کو دیکھیں، انہوں نے کچھ احادیث کو الگ کیا کہ روایت الاکابر عن الاصاغر، کہ بڑے بڑے بزرگ جو تھے، علماء جو تھے، عمر میں بڑے تھے، انہوں نے بہت سی حدیثیں چھوٹوں سے روایت کی ہیں. اپنی عمر سے چھوٹے لوگ تھے ان سے روایت کی ہیں اور ان سے سیکھی ہیں. تو یہ کوئی مدبج اس کو کہتے ہیں، مدبج. کافی ہے، اذان ہو گئی. ہاں چلیں.